اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا من کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے ذیل میں ہماری گفتگو ملاقات امام علیہ السلام کے واقعات کے ذیل میں جاری تھی۔ مسلسل آپ کے سامنے واقعات پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور آج بھی ایک واقعہ جو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال، یعنی جس کا ترجمہ ہے اردو کے اندر احسن المقال، اس کتاب میں جہاں امام سے ملاقات کے کل 23 واقعات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جو اس ترتیب کے اعتبار سے اس کتاب میں موجود ہے۔ ذکر یہ کیا گیا کہ سید محمد نام کے ایک شخص ہیں، عالم ہیں، باتقوا ہیں، بہت ہی خوددار ہیں، اور ان کی صفات کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ یہ کسی سے طلب نہیں کرتے تھے، کسی کو اپنی کیفیت سے اطلاع نہیں دیتے تھے، بس اس طرح کی کیفیت میں یہ جو تعلق رکھتے ہیں اس علاقے سے جس کو کہتے ہیں جبل عامل۔ جبل عامل لبنان کا علاقہ ہے، بس اس علاقے سے تعلق رکھنے والے یہ شخص، ان سے دو واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا واقعہ یہ کہ جس کے آغاز میں یہ ذکر ہے کہ سید محمد نے بعض کچھ مسائل ایسے ان کے ساتھ پیش آئے کہ جس کی وجہ سے جو اس وقت کے حاکمین تھے، جو بادشاہ تھے، جو صاحبان سلطنت تھے، ان سے کچھ ایسے مسائل پیش آئے کہ جس کی وجہ سے انہیں خوف محسوس ہوا۔ اور جب یہ خوف محسوس ہوا، جو کہ عام طور پر ایک عمومی روش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زمانہ غیبت میں مؤمنین کے یہ مسائل بہت زیادہ تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں کہ جہاں پر صاحبان ایمان ان تمام مسائل کا شکار مسلسل رہے بھی ہیں اور آج بھی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ یہ مسائل ہوئے، انہوں نے یہ سوچا کہ اس علاقے سے نکل جایا جائے اور سفر کیا جائے، لیکن سفر کرنے کے لیے کچھ خرچ ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے۔ ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، یعنی اتنا کم مال تھا کہ جس کے ذریعے سے سفر تو بآسانی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ مجبوری تھی سفر کے لیے نکل گئے۔ اب جو یہ سفر کے لیے نکلے تو ایک مدت رہی، یعنی ایک بہت بڑا عرصہ ایسا رہا جو مسلسل سفر میں یہ گزارتے رہے۔ اب کس طرح سے کھایا، کس طرح سے انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کیا، یہ خدا جانے، لیکن کہتے ہیں کہ کسی سے انہوں نے مانگا نہیں، کسی سے کوئی دست سوال دراز نہیں کیا، ایسا نہیں کہا کہ میں غریب ہو گیا ہوں، میں فقیر ہو گیا ہوں، مجھے کچھ دے دو، نہیں، قناعت کرنے والے۔ بس یہ وہ صفت ہے جو مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ جتنا ہے اس پر قناعت کرے، اگر نہیں بھی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے اپنے سوال کے ہاتھ نہ پھیلائے، بس پروردگار پہ بھروسہ کرے، اور خدا اگر اسے حیات دے گا تو اسے رزق کا انتظام بھی کر دے گا۔ بس یہ سلسلہ جاری رہا کہ یہ ایک مدت تک سفر میں رہے، چلتے رہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کا سفر وہ ہے کہ جو ان تمام وسائل کے جو آج الیکٹرانک وسائل ہیں، جو گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، جہاز ہیں، ریل گاڑی ہے، ان تمام وسائل میں سے تو کچھ نہیں تھا، بس ان کا سفر ہو رہا ہے پیدل۔ اب مسلسل سفر کرتے کرتے ایک عرصہ گزرا اور یہ پہنچے، اس درمیان میں کئی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے پہنچے نجف اشرف، اور نجف اشرف پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو ٹھہرا دیا، یعنی مولا کائنات کا جوار اختیار کیا، جس کو ہم کہتے ہیں مجاورت، یعنی اب وہاں رہ کر زندگی گزاری۔ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ یہ تقریباً جو مدت ہے ان کی وفات تک، یعنی جب تک ان کا انتقال ہوا، اس پوری مدت میں یہ جو پریشانی کے یہ سال گزارے ہیں، تقریباً 5 سال گزارے ہیں ایسے، اور یہ 5 سال بڑی تکلیف، مشکلات کے اندر، سفر کے اندر، اور یہ ساری زحمتیں برداشت کرتے ہوئے کسی سے کوئی اطلاع نہیں دی، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، بس یہ کیفیت، یہ جو ذکر کی گئی روایت کے اندر جس واقعے کو ذکر کیا شیخ عباس قمی نے، فرماتے ہیں کہ یہ 2-3 افراد کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ان کی اپنی کیفیت کیا ہے۔ بس سلسلہ جاری رہا، اور یہ بڑھتے بڑھتے نجف اشرف میں جب پہنچے ہیں تو مولا کائنات کے حرم میں ایک باب قبلہ کی طرف ایک کمرہ تھا، وہاں ٹھہر گئے اور گزر بسر وہیں رہ کر
کرنے لگے۔ اب اس کے بعد کے حالات پیش کرتا ہوں اگلی کلپ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مہدی سے ملا دے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔